کالی شاہ رات ہے یہ گلی ملی جندڑی کوئی بھی نہیں دردی دیا پیا بجھدا کچھ بھی نہ سجدا کالی شاہ رات ہے اللہ تیری سچی ذات ہے. السلام علیکم ناظرین، حسنین سواتی پروگرام پیغام اے میسیج فار آل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہے. ناظرین، جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے، تو بالکل ایسے ہی ایک بہت بڑی فیمس پرسنالٹی کے سامنے آج ہم حاضر ہوئے ہیں، آج ان کے گھر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، ویسے تو ہم اپنا یہ پروگرام اپنے اسٹوڈیوز میں ہی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جو ضعیف العمر بھی ہیں آپ، اور پاکستان اور نہ صرف ہمارے سٹی کے لیجنڈز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ناظرین، انہیں سکون کا سلطان کہا جاتا ہے. تو ناظرین، ہمارے پاس آج موجود ہیں ہمارے شہر کے ایک نامی گرامی شاعر سلطان سکون صاحب. آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سلطان سکون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا مہربانی. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر. بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہمارے ناظرین سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے آپ کی تاریخ کے بارے میں، آپ کی پیدائش، آپ کی سکولنگ کہاں سے رہی، اس کے بعد شاعری میں آپ کیسے ہے. بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں اور اپنی سکولنگ کے بارے میں. اچھا، میں یہ یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر پر علاقہ ہے کوٹھیالہ. کوٹھیالہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے عیدگاہ نام، اس میں میں پیدا ہوا مظفر خان آوان کے گھر میں 23 نومبر 1932. جی، تو پھر وہیں ہمارا اسکول تھا. اس وقت پرائمری اسکول ہوتا تھا، پھگلا گاؤں ہے اس میں. تو اس میں نے 4 جماعت پاس کی اور پھر 1 سال میں بیمار رہ گیا. تو اس کے بعد 5ویں جماعت میں مجھے والد صاحب نے ایبٹ آباد میں اسلامی ہائی اسکول، جو کہ موجودہ نمبر 2 ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ہے، پہلے یہ اسلامیہ اسکول ہوتا تھا. تو وہاں مجھے 5ویں کلاس میں انہوں نے داخل کروایا اور پھر 5ویں سے لے کر 10ویں تک میں اسی اسکول میں رہا. اور وہاں سے 1953 میں نے پشاور یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا. تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو بہت مختلف القابات سے ماشاءاللہ نوازا جاتا ہے. یہ بہت ساری ٹرافیز ہمارے سامنے پڑی ہیں. پورے پاکستان میں ماشاءاللہ مشاعروں میں آپ نے شرکت کی، بہت سارے اعزازات سے آپ کو نوازا گیا. تو سب سے پہلے آپ کو شاعری کا خیال کیسے آیا کہ آپ کے اندر ایک اتنا بڑا شاعر چھپا ہے؟ یہ اصل میں اندر تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا. اظہار ہوتا ہے وہ کسی اور موقع پر، جب اس کو موقع ملتا ہے، ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ میں جب میں پڑھ رہا تھا 9ویں یا 10ویں میں، تو اس وقت میرا ایک ہم جماعت تھا غلام سرور مرحوم اللہ اس کو بخشے، وہ اور میں دونوں ہم مرزا غالب اور جو بھی ہماری تدریسی کتب تھی اردو کی، اس میں جو نظمیں ہوتی تھیں یا غزلیں ہوتی تھیں، مجھے بڑا شوق تھا پڑھنے کا ان کو. تو پھر وہ اور میں، غلام سرور مرحوم اور میں دونوں مل کر تو یہ غالب کی ایک غزل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. پاکستان میں آپ نے کن کن مشاعروں میں شرکت کی ہے اور ماشاءاللہ اتنے سارے اعزازات، ٹرافیز، شیلڈز آپ نے جیتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کون کون سی شیلڈز، ٹرافیز کہاں کہاں سے آپ نے ماشاءاللہ اپنے نام کی ہیں؟ یہ جی کہ میں پہلے تو یہاں سے ایک افروزہ جمہور نکلا کرتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں، غلام جان خان تارخیلی. تو انہوں نے یہ 15 روزہ مشاعرے کا ایک سلسلہ شروع کیا. تو اس میں بھی پھر حصہ لیتا تھا، اور بھی بہت سے دوست ہوتے تھے، وہ بھی، اور ان کا کلام جو تھا، یہاں ایک فارسٹ
آفس میں سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے عارف بٹالوی صاحب. تو وہ ہماری غزلیں اس وقت کچی پکی غزلیں ہم لکھتے تھے تو وہ ان کو بھیج دیتے تھے غلام جان خان. تو وہ پھر ان کو دیکھ کر پھر واپس جب دیتے تھے پھر وہ جمہور میں شائع ہوتی تھی. اس طرح میرا سلسلہ شروع ہوا. اندر کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نا, وہ تو تھی, اس کا اظہار پھر اس طرح ہوا ہے. تو سکون صاحب اتنی ساری شیلڈز اور ٹرافیز ہمارے پاس ہیں, سب کا تو ذکر نہیں ہو سکتا, اتنا نہ ہمارے پرائم کا وقت ہوگا نا, لیکن ہمیں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کچھ چیدہ چیزیں, ٹرافیز یا شیلڈ جو آپ کے نام ہوئی ان کا ضرور ذکر کیجیے. جی, اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹرافی شیلڈ جتنی بھی ہیں, اب مجھے بھی سن تو ان کی یاد نہیں ہے. مجھے بہت مختلف تنظیموں کی طرف سے یہ ملے ہیں ساری ایوارڈ. اور پھر عباسین آرٹ کونسل پشاور جو ہے اس کی طرف سے مجھے بہت سے ایوارڈ بھی ملے ہیں اور گولڈ میڈل بھی ملتے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اور دوسری تنظیمیں بھی مقامی بھی ہیں اور غیر مقامی تنظیمیں, انہوں نے بھی مجھے ایوارڈ دیے ہیں جو اس ایوارڈ میں موجود ہیں سارے. تو سب کا نہ سن مجھے اب یاد ہے نہ اب موقع یاد ہے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں. آپ سب سے بڑا ایوارڈ جو مجھے ملا ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے, وہ صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے, وہ 2015 میں ملا ہے. اور پھر وہ پشاور میں وہ مجھے گورنر مہتاب خان عباسی انہوں نے مجھے عطا کیا. ماشاءاللہ جی. ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس علاقے میں سکون صاحب کی رہائش ہے, اس علاقے کی جو سڑک ہے اس کو بھی انہی کے نام سے منسلک کیا گیا ہے, سلطان سکون روڈ اس کو کہا جاتا ہے. تو سکون صاحب ہمیں اس کی تاریخ بتائیں کہ اس کی کیا ہسٹری ہے, کب سے یہ آپ کے نام ہوا؟ ہاں, وہ اس طرح ہوا جی کہ یہاں یہ شہری تنظیم کے صدر ہیں کامران خان ایڈوکیٹ, اور ایک وہ تھے, اور ایک یہاں حاجی شمس سلطان صاحب ادھر ہی ہمارے محلے کے ہیں, اور ایک معین قریشی وہ بھی ایڈوکیٹ تھے, اور ایک اشرف صاحب ہیں ٹیچر تھے. یہ 4 آدمی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ 4 آدمی آئے مجھے, میں ان کو ایک دو کو پہچانتا تھا, باقی تو میں ان سے واقف بھی نہیں تھا. تو وہ اچانک بس آئے مجھے میرے پاس, تو میں نے انہیں بٹھایا اپنے بیٹھک میں. تو وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے, ہمیں ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو بلکہ وہ کچھ مٹھائی بھی لائے میرے لیے. تو پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر گپ شپ ہوئی اور پھر اٹھ کر چلے گئے. مجھے کوئی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم یہ سڑک وغیرہ یا کچھ, وہ اپنے طور پر پھر انہوں نے احساس کیا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صاحب نظر بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس چیزوں کی کرتے ہیں نا, ہر آدمی تو نہیں کرتا. تو وہ انہوں نے پھر میرے لیے بہت کوشش کی اور پشاور گئے. پھر کچھ بیچ میں رکاوٹیں بھی پڑتی رہیں, لوگ ڈالتے رہے, لیکن خیر انہوں نے کوشش جاری رکھی, اور پھر یہ سڑک ایک میرے نام انہوں نے کی دی. سب سے پہلے تو آپ نے بہت ساری, ہمیں یہ بتائیے, بہت ساری اردو کتب بھی لکھی ہیں, تو ان میں سے کسی کا ذکر کرنا چاہیں, کسی خاص کتب کا ہمارے ناظرین کے لیے؟ یا میری اصل میں کتابیں تو اردو کی جو ہے وہ میں نے بہت عمر کے بعد لکھی ہے, کیونکہ میں درمیان میں ہندکو کی طرف ہو گیا, کیونکہ ہندکو میری مادری زبان ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ اور دوسری جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں لوگوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں, کچھ اور بھی سلسلے وہ کرتے رہے ہیں, تو مجھے بھی احساس ہوا کہ ہماری زبان ہندکو جو ہے اس میں تو کتابیں بھی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر میری توجہ ہوگی ہماری بہت خوبصورت صنف ادب ہے یہ بجارتیں, جن کو پہلیاں کہتے ہیں. تو بجارتوں کی طرف میری توجہ ہوئی, تو پھر میں نے وہ بجارتیں لکھنی شروع کی. یعنی میرے ذہن میں ساری محفوظ تھی, میں نے کسی سے پوچھ کر نہیں لکھی.
بلکہ میرے ذہن میں تھی تو میں نے وہ بشارتیں اکٹھی کر کے ایک کتاب بوجھ میری بشارت کے نام سے سب سے پہلے میری وہ کتاب شائع ہوئی ہے. وہ بھی ادھر غلام جان خان جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے ایک پریس تھا منڈیوں میں، تو انہوں نے یہ میری کتاب شائع بھی کی اور پھر سارا نظام انہوں نے ہی کیا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی بہت مشاعروں میں آپ نے شرکت کی، تو بیرون ملک بھی کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا مختلف مشاعروں میں شرکت کرنے کے حوالے سے؟ یہاں بیرون ملک اس طرح ہوا ہے جی کہ میرے دوست ہیں شاہ نواز ساتھی صاحب، بہت میرے پیارے دوست ہیں، تو وہ ادھر موریشیس میں تھے حبیب بینک میں، تو وہاں اردو کانفرنس عالمی اردو کانفرنس، یعنی اس میں پوری دنیا کے شاعر ادیب سب شرکت انہوں نے کی ہے. تو پاکستان سے انہوں نے میرا نام دیا اور میرے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب اور حسن عسکری صاحب اور وہ جو موسیقار ہیں گلوکار ہیں احمد علی خان، یہ بھی پاکستان کی ہم نے نمائندگی کی وہاں موریشیس میں. عالمی اردو کانفرنس تھی. ماشاءاللہ جی، دیکھیں بہت بڑی کامیابی صرف نہ ہمارے علاقے کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے کہ سکون صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی بہت سارے مشاعروں میں شرکت کر کے آ چکے ہیں. ناظرین تساں نال تھوڑی جی ہنکو بھی گل کرساں، کیونکہ اگر سلطان سکون صاحب دے سامنے بیٹھے دے ہواں اور ہندکو زبان دی گل نہ کیتی جولے تے اے زیادتی ہو سی، کیونکہ ہندکو زبان میں جتنا کردار سلطان سکون صاحب نہ صرف شاعری بلکہ کتب میں بھی اتنے ادا کیتا ہے، اس جہا کردار ایسا کردار اس جہا کردار اج تک کدے کسی نے ادا کیتا ہو سی. تو تھوڑا جا ہنکو بیچ انہاں نال گلاں کرساں تے سلطان سکون صاحب تسی اپنی کچھ ہنکو دی کتب دا ذکر کرو اور کچھ اشعار اگر تساں یاد ہون ہنکو دے جڑے تسی اساں دے ناظرین سنانا چاہو تو پلیز. اصل اس طرح ہے جی کہ جدوں میں پہلی ہندکو در مڑیاں لکھنا شروع کیتے تو اس وقت یہ جتنے بھی لوگ کئی میرے دوست احباب بھی ہے وہ میرا مذاق کر دے ہوندے کہ تسی چنگے پہلے اردو دے شاعر ہوتے یہ تو کس پاسے پڑھ گئے ہو. میں پھر دل تو کوئی جواب نہ دیندے، لیکن میں دل میں اپنے سوچتا ہے کہ ایک ویلا ایسی کہ تسی یہ میری کتاباں ڈھونڈ سو تو تساں نہ مل سو. وہی گل ہوئی ہے. پھر ایک خدا نے وہ وقت دسے کہ لوگ میرے کو آندے رہے کتاباں منگتے رہے یہ تساں کوئی کتاب. ایک دوسری گل ہے کہ کدے اپنی کوئی کتاب مارکیٹ نہیں کی تھی. ہاں اعزازی ہمیشہ سب دوست اعزازی کرتا رہا. 500 کتابیں میری میریاں پھر میں تساں مختصر دساں کہ 7 کتابوں میں شائع کیتیاں، 2 بجارتاں دیاں، 2 کہاوتاں یعنی ضرب الامثال اور ایک کہانیاں دی کتاب اور ایک مائیے دی کتاب تارا لوئی والا. اور اس کو لے علاوہ جو میرا سب سے بڑا یعنی کام تو سارے ہی بڑے ہیں لیکن وہ سب تو بڑا ہے کہ میں نے ان کو اردو لغت لکھی مرتب کی تھی، جڑا کہ سارے کو بہت بڑا کام ہے. بالکل جس پہ کوئی شک کہ کمیٹیاں لکھتی ہیں کہ میں انہوں واسطے کمیٹیاں بڑھائیاں جانیاں لغت لکھنا واسطے. اس میں کتنے ہی لوگ ہونے ماشاءاللہ جی. تنہا میں اپنی یہ لغت ان کو دی لکھی ہے. کوئی ہنکو دا کوئی بھی شعر کوئی غزل اگر اس فلسفے نے ذہن میں آندی ہوئے تو ضرور سڑے ناظرین سننا چاہ سن. ان کدی کہ پہلے تو ایک میں جساں نظم سنا سا جس تے عنوان ہے رات کہ کالی شاہ رات ہے تے کلی ملی جندڑی کوئی بھی نہیں دردی دیا پیا بجدا کچھ بھی نہ سجدا کالی شاہ رات ہے اللہ تیری سچی ذات ہے. اور زبانی اصل یاد نہیں رہی. جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تے سکون صاحب اسی ذکر کرنے ہیں پہ لگے دے اس روڈ دا کہ تساں دے نائیں تے ہویا ہے، پھر اسی ذرا شاعری در چلے گئے ہیں تے اس روڈ دا جڑا تساں دے نائیں تے ہویا ہے اس دی ذرا تفصیل دسو، اس دی اوپننگ کدوں ہوئی ہے، کس کیتی ہے، اس دا ذکر کرو. نہیں اس کی غالباً 2-3 سال 4 سال پہلے ہوئی ہے. وہ اتنی تقریب ہوئی ہے تھے آج دے دفتر بچ تے اس کا افتتاح کیتے اس وقت دی تھے مس امارا خٹک صاحب ہوندی انہوں نے مطلب اس سڑک کا افتتاح کیتے
نہ دے اور بھی بہت سارے دوست بہت ساڈے اپنے محلے دے لوگ اور باقی دوست احباب سارے کافی بڑی تقریب ہی ہاں انہوں نے اس میں شرکت کی تو سکون صاحب اساں یہ دسو بہت ساری ٹرافیز تساں جیتیاں ایوارڈز دیتے ہیں انہاں وچوں حکومت دی طرفوں تساں اج تک یہ ایوارڈز ملے ٹرافیز ملیاں حکومت تساں دے کاماں تساں دی محنتاں کنجو سرایا ہے حکومت نے ایک تو پہلے تو یہ ہے جی کہ میری ایک کتاب ہند کو ضرب الامثال وہ مقتدرہ قومی زبان نے شائع کی تھی اسلام آباد نے یہ بھی بڑی گل ہے اس کو پہلے کسی کی کتاب پہلے کتابیں ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ کتاب قومی سطح تے شائع ہوئی ہے دوسرا ماں سب تو بڑا ایوارڈ جڑے ملے میں سب سے ایوارڈ بڑا تو میں عوام سمجھنا لوگوں جنہیں پسند ماں کیتے میری شاعریاں پسند کیتے میرے کام پسند کیتے لیکن گورنمنٹ نے بھی 2015 ماں پرائڈ آف پرفارمنس دیتے اس تمغہ اس نے کارکردگی بہت بڑا اعزاز ہے جی تے ناظرین سلطان سکون صاحب دا شکریہ ادا کرساں کہ تساں اپنے قیمتی وقت بچ اساں وقت دیتا ہے بہت اچھا لگا تسی ایک لیونگ لیجنڈ ہو سڑے ٹھیک ہے اللہ پاک چاہندا سایہ اج علاقے ہوتے قائم رکھے جی اپنے ہوتے قائم رکھے بہت ساریاں دعاواں اسانیاں تساں نال رہسن انشاءاللہ تے ہزارہ وان ٹی وی انشاءاللہ ہر ایونٹ اج تساں نال ضرور حاضر ہو سی اسی تساں دا شکریہ ادا کریں بہت مہربانی تساں دا بہت شکریہ کہ تسی وقت کٹ کے میرے کو آئے بہت بڑی مہربانی تساں احساس کیتے کہ بھائی یہ ایسا کام کرنا چاہیے ورنہ اکثر لوگ اس چیز اس کا کوئی سمجھتے نہیں اس طرح یہ لوگ قدردان بہت گھٹ لوگ ہونے یہ بہرحال تساں دی بڑی مہربانی پاکستان میں نہ صرف ملک کے باہر بھی بہت سارے ایوارڈز ہمارے ملک کے لیے جیت کے آ چکے ہیں ہند کو لغت میں بھی اور اردو میں بھی تو ناظرین بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا اجازت چاہیں گے السلام علیکم